الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خلقکم، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت عطا کرے گا، ومنکم من یرد، اور تم میں سے بعض یرد وہ ہیں جو پہنچتے ہیں الی ارذل العمر، ارذل عمر تک، نکمی عمر، رذیل عمر، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، نہیں سمجھتے علم کچھ حاصل ہو جانے کے بعد بھی، ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ کی ذات جاننے والی اور قدرت والی ہے۔ ماقبل دروس کے اندر اللہ جل جلالہ نے مختلف نشانیاں ذکر کر کر کے بارش کا آسمان سے نازل ہونا اور مردہ زمین کو زندہ کرنا، چوپایوں کے اندر گوبر اور خون کی نالی کے درمیان دودھ کی نالی کا چلانا، کھجوروں اور انگور کی پیداوار، ان پھلوں کو درختوں پر اگانا، پھر شہد کی مکھی کے متعلق ذکر کیا کہ اس کا شہد بنانا، اور سب میں اللہ نے فرمایا لقوم یؤمنون، اے ایمان رکھنے والی قوم، کیا ایمان رکھتی ہو؟ لقوم یسمعون، اے سننے والی قوم سنتی ہو؟ لقوم یعقلون، اے عقل رکھنے والی قوم عقل رکھتی ہو؟ لقوم یتفکرون، اے فکر کرنے والی قوم کچھ فکر سمجھ بوجھ سے کام لیتی ہو یا نہیں؟ آج اللہ رب العالمین نے موضوع سخن خود انسان کی ذات کو بنایا، ساری نشانیاں ذکر کرنے کے بعد آج اللہ رب العالمین خود انسان سے ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے مجسم کو دیکھو، اپنے دھڑ کو دیکھو، اپنی جسمانی ساخت کو دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اللہ کے علاوہ ہے کوئی اس کو بنانے والا؟ تو فرمایا واللہ خلقکم، اللہ کی ذات وہ ذات جس نے تمہاری تخلیق کی، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ایک عمر دے دی، بچپنا گزرا، پھر اللہ نے اس کے بعد جوانی عطا کی، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ رہا ہے، کسی کو آ گیا کسی کو آ رہا ہے۔ تو یہ ساری زندگی جو اللہ نے تمہیں دی ہے ایسے نہیں دی، ان ساری نعمتوں سے جو تم مستفید ہو رہے ہو، تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کا اللہ کے ہاں تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ فرمایا قدم انسان کے قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ رب العالمین پوچھے نہ زندگی کہاں گزاری، پہلا سوال، جوانی کہاں گزاری، دوسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تیسرا سوال، اور علم اس پر کتنا عمل کیا، یہ سوال اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ زندگی دی ہے تو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں انسان پوچھے گا۔ آج تو ہم نہ جانے غفلت میں کس طریقے سے زندگی گزار بیٹھتے ہیں۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں، بے چین ہوتے ہیں، کہاں جائیں، کہاں پر جا کر اپنا یہ وقت تاکہ گزر جائے۔
دن ہے تو دن گزرے، رات ہے تو رات گزرے، کسی طریقے سے گزر جائے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ بچپن کے بعد پھر جوانی آ رہی ہے، وہ جوانی، اس کے وہ لمحات بڑے قیمتی، بڑے مبارک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی بروز محشر عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 آدمی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اتنی کڑیل دھوپ ہوگی، سخت دھوپ ہوگی، سوانحے پر سورج موجود ہوگا۔ آج کروڑوں میل دور ہے، اس کی تپش اس سردی کے موسم میں بھی کچھ دیر رکتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ہٹ جاتے ہیں، پھر بھی نہیں ٹکتے۔ وہ تو ہوگا ہی گرم دن، گرمی کا معاملہ۔ فرمایا 7 آدمی، اس میں ایک آدمی، وہ آدمی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو، جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو۔ آج نوجوان اپنی زندگیوں کو کس طرح، شب و روز کو کس طرح برباد کر رہے ہیں، غفلت میں گزار رہے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ فرمایا ثم یتوفاکم، پھر اللہ رب العالمین موت بھی دیں گے۔ پیدا کیا ہے، موت بھی دیں گے۔ کسی کی موت ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہو جاتی ہے، کسی کی دنیا میں بچپن کے اندر قبل البلوغت، اور کسی کی بالغ ہونے کے بعد، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت آ جائے۔ ایک سبزی والے سے انسان ٹماٹر، کتنا نرم چیز ہے، وہ بھی لیتا ہے تو وہ سبزی والا کہتا ہے کہ 2 دن کی میری گارنٹی ہے اگر خراب ہو گیا، 5 دن کی میری گارنٹی ہے۔ انسان کی زندگی کی لمحہ بھر گارنٹی نہیں۔ آنن فانن کیا کیا منصوبے، اور سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ کل قائد آباد سے میں رکشہ کر کے آ رہا تھا تو رکشے والا مجھے کہتا ہے مولوی صاحب 1-2 مسئلے اس نے پوچھ لیے، پھر مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے پڑوس میں قذافی ٹاؤن میں باپ بیٹا کہا یا چاچا بھتیجا 2، بولا موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، اچانک گرے ہیں، وہ نوجوان کا تو سر پھٹا اور وہ تو وہیں پر دم توڑ گیا۔ جو اس کے ساتھ بزرگ تھا اس نے اس کو دیکھ کر اس کی کیفیت سے اس کا دل پھٹ گیا۔ بولا اب تک 6 آپریشن ہو چکے ہیں بالکل اس کو کاٹ پیٹ کر، لیکن وہ اب تک سیٹ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کی زندگی کا۔ لاہور سے ہمارے ساتھی قاری سعید صاحب نے فون کیا، یہاں جو ہارڈ ویئر والے تھے نصیب اللہ بھائی انہیں، بولا ان کے بہنوئی، وہ گاڑی میں جا رہا تھا نوجوان، ابھی 10-12 سال ہوئے ان کی شادی کو، بولا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی موت واقع ہو گئی، دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ پھر انہوں نے کوئٹہ سے فون پہ بتایا۔ تو زندگی کے یہ حالات ہیں، یہ تو ہمارے جان پہچان والے، اس کے علاوہ کتنے وہ جا رہے ہیں۔ اب کون کلمے کے ساتھ جا رہا ہے، کون نبی کی زندگی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، کون سنتوں سے پابند زندگی کو ساتھ لے کر جا رہا ہے، کون غفلت میں جا رہا ہے، کون کس طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم مرنے کے بعد یہ دنیا کی زندگی تو روکے سوکے سے گزر جائے گی، تکلیف میں آرام میں گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی گزرنے والی نہیں، وہ بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے۔ قبر سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، قبر سے ہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین پیدا کیا ہے، موت بھی دیتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، اور بعض تم میں سے وہ بھی ہیں پہنچتے ہیں اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، نکمی عمر تک، رذیل عمر تک، بری عمر تک، یعنی ایسا بڑھاپا آ جاتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ یاد نہیں رہتا بتانے کے بعد بھی، بتانے کے بعد بھی کچھ یاد نہیں رہتا، دماغ سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ ارذل عمر۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت
اس کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اطباء کہتے ہیں، اطباء طبیب حضرات، کہ 120 سال انسان کی عمر ہے، وہ رہ سکتا ہے، لیکن کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں تو الامان والحفیظ، بیماریاں جوانی سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں جوانی سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، بڑھاپے تک تو پہنچنے ہی نہیں دیتی، بڑھاپے تک پہنچتا ہی نہیں ہے انسان۔ وہ ایک جگہ ساتھی لسی لے آئے تو میں نے کہا، حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ لسی پینے کے 4 فائدے ہیں۔ کون سے فائدے؟ فرمایا، پہلا فائدہ، اس کے گھر میں چور نہیں آئے گا۔ دوسرا فائدہ، اسے کتا نہیں کاٹے گا۔ تیسرا فائدہ، وہ پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ اور چوتھا فائدہ، وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ بڑے خوش ہوئے ساتھی، واہ واہ، ان سب کیا فائدے بتائیں۔ میں نے کہا سنو تو صحیح، اس کے گھر میں چور نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ جو لسیاں بنتی ہیں کبھی کبھار تو مذائقہ نہیں، لیکن روز کی عادت، یہ انسان کو اتنی کھانسی لگا دیتی ہے پوری رات وہ کھانسے گا، جب وہ کھانسے گا تو چور آئے گا۔ چور کو پتہ ہے کہ یہ جاگ رہا ہے، اور یہ کھانسی، یہ لسی انسان کو جھکا دیتی ہے، تو جھکے گا لازمی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں رکھے گا، جب ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا تو کتا کاٹے گا، اور پانی میں ڈوبے گا۔ یہ اتنا پھلا دیتی ہے، ٹیوب پانی کہاں ڈباتی ہے، تو ڈوبے گا نہیں، بوڑھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جوانی میں ہی مار دے گی، بڑھاپے تک تو پہنچے گا ہی نہیں۔ فرمایا 60 سے 70 سال کے درمیان، رذیل عمر 75 سال بھی ہے، 80 سال سے بھی شروع ہوتی ہے، 90 سال بھی ہے، مختلف اقوالات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر، اے اللہ مجھے بری عمر سے میری حفاظت فرما۔ وفی روایہ، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، رذیل عمر سے میری حفاظت فرما۔ رذیل عمر سے، اتنا بوڑھا، اتنا کمزور، کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ یاد نہیں رہتا، اس کو بولا کچھ اور نکلا کچھ، گھر کا پتہ بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان صدقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا لا یخرف قارئ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ بوڑھا ہو جائے، اللہ اس کے حواس کو کبھی زائل نہیں کرتا، وہ بدحواس کبھی نہیں ہوگا۔ قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، قرآن کا عاشق، اللہ کا نبی فرما رہا ہے لا یخرف قارئ القرآن، وہ کبھی بدحواس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارا شیخ اتنا بوڑھا، بڑھاپے کے اندر بھی اگر کوئی بات حدیث اور اس کے خلاف ہو جاتی فوراً کھڑے ہو جاتے، اور اس طرح یہ سارے ہمارے اکابر، کہیں ایک جگہ پر بھی آپ نہیں سنیں گے، اور دوسری جگہوں پر تو فارغ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، اب یہ کام کا نہیں رہا۔ چاہے وہ فوج ہو، ملٹری ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، اس میں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے اب ڈر لگتا ہے، بوڑھوں کو کورونا نہ ہو جائے، گھر بھیجو ان کو، گھر بھیجو۔ اور الحمدللہ قرآن و سنت سے تعلق رکھنے والے جتنی اس لائن میں بوڑھے ہوتے ہیں اتنی عقیدت ان سے بڑھ جاتی ہے، محبت ان سے بڑھ جاتی ہے، احترام ان کا بڑھ جاتا ہے، عزت ان کی بڑھ جاتی ہے، مقام ان کا بڑھ جاتا ہے جتنے بوڑھے ہوتے جائیں۔
تو بری عمر سے منع فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی ہے، اے اللہ، اور یہ دعا ہم بھی مانگتے ہیں، اللہ ایسی محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ وہ بوڑھا بیچارہ ویسے ہی پھر گھر کا سارا دن گھر کے کام۔ ایک بوڑھا آیا میرے پاس، میں نے کہا مولوی صاحب تنگ آ گیا ہوں، گھر آیا ہوں، پھر گھر والے کہتے ہیں جاؤ یہ مرچی نہیں لائے، پھر آتا ہوں جاؤ یہ نمک نہیں لائے، یہ آتا ہوں۔ میں نے کہا آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا مرچی منگوائیں تو آپ چینی لے جاؤ، آٹا منگوائے تو آپ گھی لے جاؤ، وہ خود بخود بولیں گے کہ اس کا دماغ۔ میں نے کہا آپ کی جان چھوٹ جائے گی، دوسرا کوئی حل تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس لیے جو جوان ہے وہ اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں شامل کر دے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ 24 گھنٹے بس اللہ ہی اللہ۔ بھائی انسان کی 24، حضرت علی سے پوچھا گیا آپ عبادت کس وقت کرتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا 24 گھنٹے کیسے ہوتی ہے عبادت؟ فرمایا ہم اگر پیشاب بھی نبی کے طریقے کے مطابق کریں تو اللہ اس کو عبادت میں لکھ دیتا ہے، عبادت میں لکھ دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی وہ پیغمبر کے اسوہ پر آ جائے، پیغمبر کے طریقے پر آ جائے۔ اور جوانی کے اندر اگر عبادت نہیں ہوتی تو بڑھاپے اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ اکثر شہر کی بڑی مسجدوں میں دیکھتے ہیں وہاں بوڑھے بوڑھے آ رہے ہوتے ہیں، فالج زدہ، ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے کر کے ایسے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں، نہ پاؤں نہ کچھ، بچہ پکڑ کے اب اس کی مرضی ہے وہ لے جائے نہیں لے جائے، بچوں کی پوتوں کی نواسوں کی منتیں کرتا ہے۔ ایسی عجیب عمر، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ایسی عمر سے، پناہ مانگی ایسی عمر سے کہ کچھ ذہن میں نہیں رہتا، ابھی کوئی بات کئی بعد میں بھول جاتا ہے، بات میں بھول جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم قدیر، اللہ کی ذات علم والی قدرت والی ہے۔ کل میں نے شہد کے متعلق ذکر کیا تھا، کل ذہن سے وہ بات نکل گئی، اللہ کی اپنی شان ہے، اب یاد آئی۔ شہد میں کل میں نے ذکر کیا تھا شفا ہے، ساری باتیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی اس کے اندر شفا ہے؟ فرمایا اس میں تمام بیماریوں کی شفا ہے، ایک بیماری کی نہیں ہے۔ وہ کون سی؟ نا موت تو ویسے ہی مر گیا، ایک بیماری کی اس میں شفا نہیں ہے، وہ بڑھاپا۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے تمہارا بڑھاپا وہ جوانی کے اندر تبدیل نہیں ہو سکتا، وہ جوانی دوبارہ نہیں آ سکتی، وہ صحت وہ طاقت دوبارہ نہیں آ سکتی، بس بوڑھے ہو گئے ہو گئے۔ اور بڑھاپے کی علامت فرما دیا کہ جب تیرے بال سفید ہونا شروع ہو جائے سمجھ جا، سمجھ جا۔ اب اس کے علاوہ تجھے اللہ اور کتنا سمجھائے؟ اور ہم تو بار بار کئی موقعوں پر اللہ سمجھاتا ہے، کبھی ایک کا جنازہ اٹھا کر، کبھی ایک ایسے بیمار کی عیادت کر کے کہ اب وہ موت کی دہلیز پر ہے اور ان قریب عزرائیل اس کی روح کو قبض کرنے والا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم نہ سیکھیں، فرمایا جان لو ان اللہ علیم، اللہ کی ذات وہ جاننے والی ہے، قدیر وہ قدرت والی ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔